العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 22ویں سپارے کی تلاوت ہوئی اور اس میں سورہ احزاب کمپلیٹ ہوئی۔ کچھ اس کا حصہ پچھلے پروگرام میں تھا، پچھلے تراویح میں، اور سورہ سبا پوری ہوئی اور سورہ فاطر کی کچھ آیات ہوئیں۔ مجھ سے پہلے علامہ فرحان صاحب نے آپ کے سامنے خلاصہ قرآن پیش کیا، اللہ انہیں برکت سے نوازے، اور کچھ حصہ میں بھی اس میں ملاتا ہوں۔ ایک 21ویں سپارے کی میں آیت لے کر پھر 22ویں پر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو کوئی واضح کوئی برا کام کرے گی، فحاشی کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب 2 گنا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر آسان ہے۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے، کہنا مانے تم میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وتعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، نؤتھا اجرہا مرتین، تو ہم انہیں 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ وأعتدنا لها رزقا کریما، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسی ازواج کے لیے معزز رزق۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ 30ویں آیت تھی سورہ احزاب کی 30 اور 31 نمبر 2 آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب کسی کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، وہ قوم کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے، وہ معظم دینی بن جاتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس کے لیے احتیاط زیادہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی گرفت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اخروی لحاظ سے، لیکن اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوگا 2 گنا سزا ہوگی، لیکن اگر اطاعت کریں گی تو 2 گنا اجر بھی ہے۔ اس سے ایک تو عوام یہ ذہن میں رکھ لیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عالم بنا دے، مفتی بنا دے، عالمہ یا مفتیہ بنا دیں، اور ان کا مقام عام لوگوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے، تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں، خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور انعام بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے بچوں کا مقام بلند ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر عطا فرمائے اور وہ زیادہ محتاط زندگی گزاریں؟ اسی طریقے سے آپ خود بھی اپنے بارے میں غور کریں، تو اگر آپ کا ذہن قبول کرتا ہے تو خود بھی عالم بنیں، عالمہ بنیں، مفتی بنیں، مفتیہ بنیں، اپنے بچوں کو آگے لے کر آئیں تاکہ ان کے لیے اجر و ثواب کا معاملہ زیادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسبت اپنے مقام پر ہوتی ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے نہ تو انسان کو غیر محتاط ہونے کا حکم ہے، نہ یہ ہے کہ نسبت قائم ہو جائے کسی بزرگ کے ساتھ، کسی اچھے خاندان کے ساتھ، تو اس کے بعد نیک عمل کرنا یا برائی سے روکنا کوئی ضروری نہیں رہتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی واضح طور پہ فحاشی کا معاملہ ہوگا تو 2 گنا سزا ملے گی۔ اور یہ جو فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ اثر قبول نہیں کرتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے ازواج کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تعلق اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا اثر مرتب کرے گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تعلق کی وجہ سے اس بندے کو یا بندی کو سزا دینے میں معاذ اللہ جھجک محسوس کرے یا کچھ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اس سے ہمارے وہ ذرا بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی اچھے خاندان سے نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں ہم قابل گرفت کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتے، اور وہ غیر محتاط زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہر دفعہ جب کوئی سمجھانے لگے یا نفس ملامت کرنے لگے تو وہ اس دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نسبت تو فلاں کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو آپ کو نسبت دی، یہ آخرت میں انشاءاللہ آپ کو کسی نہ کسی لحاظ سے ضرور نفع دے گی، لیکن اس کی وجہ سے غیر محتاط ہونا مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو آگے دیکھیں فرمایا
کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اطاعت کرے، جو اپنا سر جھکائے تم میں سے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرے۔ یہ ضروری ہے کہ نیک عمل نسبت کے بعد یہ نہیں ہے کہ عمل میں کوتاہی کریں، نیک عمل کریں تو ان کے لیے بہت ثواب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ازواج کو مخاطب کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی ازواج نہیں ہو تم عورتوں میں سے کسی ایک کی مثل اگر تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں یہاں بھی تقوی خالی نسبت نہیں، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری، اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرو، تو پھر عورتوں میں سے کوئی آپ کی مثل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام عورتوں سے بلند و بالا ہیں۔ پھر ان نفوس قدسیہ کو، جو ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی کہ یہ ازواج جو ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات کو نرم نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو طمع کرے گا وہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ پردے میں کوئی منافق گفتگو کرے اور پھر آپ کا نرم لہجہ اس کے قلب کے اندر خرابی پیدا کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو بلا ضرورت مردوں کے ساتھ بہت ہی ملائم اور نرم لہجہ رکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ بہت درست بھی نہ رکھیں کیونکہ بد اخلاق تصور کرے، لیکن نرمی کرنے سے بعض اوقات غیر مرد کا دل مائل ہوتا ہے، اس کو منع کیا گیا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یہی سے آگے فرمایا اور تم اچھی بات کہو، یعنی یہ نہیں کہ اب اپنے لہجے کو بہت ہی سخت کر لو اور الٹی سیدھی بات ایسی کرو کہ سامنے والا ہرٹ ہو جائے، یہ بھی نہیں، اور نہ بالکل اتنا نرم کرو کہ خامخواہ کسی کے دل میں شک پیدا ہو اور وہ خوش فہمی کا شکار ہو جائے۔ کیونکہ اگر کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ ذرا نرم لہجے میں بات کر لے، تھوڑی سی مسکرا دے، تو اگر وہ مرد تھوڑا سا بھی تھوڑا الٹا سیدھا ہوگا تو وہ خامخواہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو گفتگو کرنے میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اس طرح باہر نہ نکلو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں باہر نکلتی تھیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ اس سے ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو بلا پردہ باہر نکلنے کے در پہ رہتی ہیں، اور کوئی منع کرے تو وہ مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی ازواج سے فرما رہا ہے جو امت کی ماں ہیں کہ تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور اس طرح باہر نہ نکلو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا باہر نکلنا تھا، میک اپ کر کے بلا پردہ، یا غیر مردوں کے سامنے اس طریقے سے آنا کہ وہ جسم کے محاسن کو دیکھیں، یہ ان کو منع کیا گیا، تو دیگر عورتوں کو تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ اب جو مطلب آزادی کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو یہ کہیں کہ جی ہماری مرضی ہم جیسا کرنا چاہیں، تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے ایسے کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ یہاں آزادی میں کیا کر لیں گی؟ کیا کچھ حاصل ہو جائے گا آپ کو یہ بتائیے؟ لیکن آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی اور قبر میں بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، محض ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ وہ دور کر دے تم سے گندگی کو اے اہل بیت، اے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت، چونکہ پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر تھا تو اہل بیت میں یہ بھی داخل ہوں گی، اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بی بی فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین کو ایک چادر میں لیا اور عرض کی یا رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ اللہ کو کوئی خبر دینا تو مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کون ہے، مراد یہ ہے کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، یہ کرم ان پر بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار سے گندگی کو دور کیا، اس کا مطلب ہے اخلاقی گندگی، کردار کی گندگی، علم کے نقص کی گندگی، یہ سب دور، اور وہ بہت ہی پاکیزہ نفوس قدسیہ تھے۔ تو ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے ان کو شامل درس کیا کہ ہماری بہنیں غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے باتیں ارشاد فرما رہا ہے تو کیا ہماری آج کی بہنیں ان احکام سے مستثنی ہوں گی؟ جن کو اتنی نسبتیں حاصل ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
تو ہماری باقی بہنیں اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھنے لگ جائیں، یہ بہت بری بات ہے، اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ اچھا پھر ایک پہلے یہ دیکھیں ایک عدت کا مسئلہ بیان ہوا۔ اگر کسی لڑکی سے نکاح ہو جائے اور اس کے ساتھ ابھی رخصتی بالکل نہیں ہوئی، نہ میاں بیوی میں کوئی ایسی تنہائی ہوئی کہ وہ آرام سے جسمانی تعلق قائم کر لیتے، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، اور اس طرح خلوت صحیحہ یا رخصتی سے پہلے اگر شوہر طلاق دے دے تو عورت کے لیے عدت نہیں ہوتی، یعنی جیسی طلاق دے گا اگلے ہی روز وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 47ویں آیت ہے سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی ایسی عدت جس کو تم شمار کرو، کوئی عدت وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ثابت ہوا، میں نے اس مسئلے کو شامل کرنے کے لیے آیت بھی شامل کی۔ پھر اگلی آیت جو ہے اس کا مقصود نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 9، ایک روایت کے مطابق 11 تک ازواج تھیں۔ عام آدمی کا نصاب 4 عورتیں ہیں، یعنی بیک وقت وہ 4 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں محبوب ہوں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ لہٰذا ایک وقت میں 4 عورتیں نکاح میں ہو سکتی ہیں، 5ویں سے نکاح کرے گا وہ باطل ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصاب وہی 9 یا 11 کا تھا، جتنے آپ نے شادیاں کی، روایات مختلف ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم کے لیے بھی پابندی تھی کہ آپ مزید عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال ہوگی اے حبیب آپ کے لیے عورتیں من بعد، ان کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ تبدیل کر دیں ان کے بدلے میں کوئی ازواج، یعنی بس جتنی عورتوں سے نکاح ہو گئے اب ان سے ہوگا، اور نہ تعداد بڑھ سکتی ہے نہ آپ تبدیل فرمائیں۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ وہ ان کا حسن، ان کا دیگر چیزیں آپ کو پسند آئیں، الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جو مالک ہوں آپ کے سیدھے ہاتھ، مرادی کے کنیز سے تعلق ہے جسمانی قائم کرنا، وہ تو نکاح اس کا ہوتا نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے روح سے جو کنیز ہوتی ہے، آقا بغیر نکاح کے اس سے جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، کیونکہ اس کا کنیز ہونا ہی یہ نکاح کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لہذا جیسے ایک عورت سے نکاح کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل طیب حلال ہے اور باپ سے اس کا نسب ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی کنیز سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نسب بھی آقا سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ نے فرمایا کہ اب مزید شادی نہیں، نہ ان عورتوں کو تبدیل کریں گے آپ، ہاں یہ ہے کہ اگر کنیز کوئی ہو تو وہ آپ مزید رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 53 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ منع کیا تمام سمجھ لیں، ہم مومنین مومنات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ۔ اس لیے اس زمانے میں جو اذیت پہنچنے کے امکانات تھے جن اسباب سے، وہ بھی منع، اور آج جو اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہماری طرف یعنی ان صورتوں سے بچنا اس حکم کی وجہ سے لازم ہوگا۔ آج کون سی ہو سکتی ہیں صورتیں؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو اذیت پہنچنے کے امکانات تھے جن اسباب سے، وہ بھی منع، اور آج جو اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہماری طرف یعنی ان صورتوں سے بچنا اس حکم کی وجہ سے لازم ہوگا۔ آج کون سی ہو سکتی ہیں صورتیں؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی نازیبہ کلمہ کہنا، کوئی معاذ اللہ گستاخی کرنا، یہ سرکار کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اپنے محبوب کا دل دکھانا اپنی بے عملی سے اور اپنی خرابیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، امت رسول کو تنگ کر کے سرکار کو اذیت پہنچانا، شوہر بیوی کو بیجا تنگ کرے، بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کرے،
آپ لوگوں کو لوٹیں، لوگوں کو ماریں، تکلیف پہنچائیں، اذیتیں دیں، اپنے منصب کا غلط استعمال کر کے ان کی زندگی کو تنگ کر دیں، یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت ہوتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اور یہ کہ نکاح کرو تم ان کی بیویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی، یعنی یہ بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ازواج رسول سے ان کے بعد بھی نکاح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور اس سے ایک استدلال کیا ہے، دلیل طلب کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام حقیقتاً فوت نہیں ہوتے، حقیقتاً ظاہراً ہوتے ہیں کہ بس وہ وفات آئی، اپنی قبر میں تشریف لے گئے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام صرف اللہ کے ایک وعدے کے تحت تھوڑی دیر کے لیے موت میں مبتلا ہوتے ہیں، وفات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر ان کو ایک وہ برزخی حیات دی جاتی ہے جو دنیاوی حیات سے زیادہ کامل ہوتی ہے، اور جب شوہر زندہ ہوتا ہے تو اس کی زوجہ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہداء سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اتم اور اکمل ہے، پختہ اور زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شہید فوت ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کرو، کہو وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی بیویوں سے نکاح جائز، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ازواج سے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا گیا، آپ کی ازواج سے نکاح منع۔ تو اس وجہ سے ایک تو روحانی والدہ اللہ نے ان کو قرار دیا، اور دوسرا یہ بھی استدلال جو میں نے آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور آپ کی حیات شہداء کی حیات سے بھی کامل ہے، لہٰذا آپ کی ازواج سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر 56 سے 58ویں آیت، اس میں یہ آیت درود بھی ہے اسی میں شامل، جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو، اے ایمان والو، درود پڑھو تم ان پر اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں درود اور سلام دونوں کا ثبوت ہے۔ سلام جو اہل سنت پڑھتے ہیں خاص طور پہ جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر ادب احترام سے اردو میں اور منظوم کلام پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اسی حکم کے تحت آئے گا۔ نعت خوانیوں کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے، اور دیگر معاملات میں تو یہ ہمیں کوئی کنڈیشن اس میں نہیں لگائی کہ کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا، کون سی لینگویج میں کون سی نہیں، کس حالت میں پڑھنا ہے کس حالت میں نہیں، کس وقت پڑھنا ہے کبھی کس وقت میں نہیں۔ جب اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی تو ہم ہر وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر عبادت کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اب اگر کوئی کنڈیشن لگائے کہ بھئی جمعے کے بعد نہیں پڑھو، کہاں ثابت ہے؟ بھئی یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو ہم اگر جمعے کے بعد پڑھ رہے ہیں تب بھی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں جمعے کے بعد پڑھنا صحیح نہیں ہے، آپ بتائیں کہ کہاں اللہ نے منع کیا؟ ہمارے پاس تو حکم موجود ہے، آپ منعت کی دلیل لے کر آئیں، اور وہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درد دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے شامل کی کہ ایک تو پہلے بھی مضمون گزر گیا کہ اذیت اور تکلیف دینے کی کون سی صورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے شامل کیا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو۔ اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مراتب کو گویا کہ بیان فرمایا کہ نبی کو اذیت دینا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کو اذیت دینا، حالانکہ وہ اذیت سے پاک و صاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت زبردست ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف ہو۔ اور ایک آخری آیت لے لیتے ہیں، یہ سورہ فاطر کی 18ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ قصور ایک کرے سزا دوسرا لے لے، یہ بھی ایک مفہوم ہے، یعنی قصور ایک کرے سزا دوسرے کو مل جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان معاشر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی نیک آدمی ہو، کسی نے گناہ کیا، وہ کہے کہ اس کے گناہ کے بدلے میں مجھے پکڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں۔
نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے چھوڑ دے، میرے گناہ اس پہ ڈال دے، اس کو پکڑ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ چنانچہ یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ کسی کی اگر بچوں کو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں تمہیں سزا ملی ہے تمہارے ماں باپ کی کرتوتوں کی سزا ملی ہے، یا انہیں کہتے ہیں دیکھو تمہاری سزا تمہارے بچوں کو ملی ہے۔ نو، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی ہے۔ یہ تو ظلم ہوگا کہ اگر قصور باپ کرے اور سزا بچے کو مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، تو ظلم ہے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ کنیکشن ہم ملاتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی برائی کا اثر بچوں تک پہنچے، باپ نشہ کرتا ہے، بچہ بھی نشہ کرنے لگا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں یار تیرے دیکھیں عمل کی سزا اس تک پہنچ گئی نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بھی اثر پہنچ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن بچے نیک پرہیزگار ہیں، باپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور آپ نے کہا دیکھا نا باپ نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، سزا یہ مل گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھائی یوں نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ قصور کسی نے کیا اور سزا کسی کو دے دے۔ یا آپ مجھے بتائیں اگر جج ایسا کر دے کہ باپ نے قصور کیا اور بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا دے، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں وہ صاحب بالکل غلط ہے، جج کے لیے غلط ہے اور اللہ کے لیے جائز ہو جائے گا، یعنی اللہ کے لیے اس کو جائز مان لیا جائے، اللہ کے لیے صحیح مان لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ غلط چیزیں اپنے گھر سے ختم کریں۔ اور دوسرا، بروز قیامت کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں میں ایک پیر صاحب کا مرید ہوں، میں کتنے مرضی گناہ کرتا رہوں پیر بچا لے گا، یہ نہیں سوچئے، یا پیر اپنے اوپر گناہ لے لے گا اور مرید کو بچا لے گا۔ نو، ہر ایک اپنا اپنا حساب و کتاب آخرت میں خود دے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہم کو اذن دے تو وہ شفاعت کریں، وہ بھی اگر کامل و اکمل ہو، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے تو، ورنہ تو اگر پیر بھی ایسا ہی ہوا تو وہ بھی لائن میں لگا ہوگا، پھر پیر کو کیا مقام مرتبہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری کتاب قرب الہی آپ کو معلوم ہے چھپ کر آ چکی ہے۔ میں سب بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ خود بھی پڑھیں، اور خدا را اس کی پوسٹ وغیرہ ہمارے یہاں سے آفیشیل پیج سے حاصل کر لیں۔ جتنے آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں آپ اس کو عام کریں، لوگوں کو ترغیب دیں۔ اگر ایک شخص بھی اس کتاب کی تحریر سے ہدایت پا گیا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ اور رحمت الہی سے امید ہے کہ آپ کی بخشش و نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اچھا، دعا سے پہلے یہ بھی میں عرض کر دوں، میں فیس بک پر بالکل نہیں ہوتا ہوں۔ لوگوں نے بہت سارے فیک آئی ڈیز بنائی ہوتی ہیں، اور اس پہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی مفتی اکمل بن کر گفتگو بھی کر رہا ہو، لیکن میں فیس بک پر بالکل بھی نہیں ہوتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہمارا آفیشیل پیج ہے، اس پہ آپ چلے جائیں الفرقان کے، وہاں پر وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس کو رن کرتے ہیں، میں خود براہ راست کہیں موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ اکیڈمی میں کوئی فنڈ وغیرہ دینا چاہیں تو آپ نے پٹی چلتے ہوئے دیکھی ہوگی ہمارے خلاصہ قرآن کے نیچے، اس پہ میرا نمبر لکھا ہوتا ہے 032124474434۔ آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی اور شخص آپ سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے مفتی صاحب کا فنڈ ہمیں دے دیں، تو آپ کسی کو میرے نام سے فنڈ نہ دیں، ہرگز نہ دیں جب تک کہ مجھ سے آپ پرمیشن نہ لے لیں۔ ہاں پہلے مجھ سے پرمیشن لے لیں، جیسے ہماری اکیڈمی میں کوئی آتا ہے میں نہیں ہوتا تو بعض وقت ریسیپشن پہ ہمارے آدمی ہوتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں تو ان سے بھی رسید لیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں تاکہ یہ جو فراڈ ہے یہ ختم ہو۔ بہت سے لوگ فیک آئی ڈیز بنا کے اور لوگوں سے نفع حاصل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگ محبت میں، پیار میں ہمارے ان سے دھوکہ دہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کریں۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، یہ رمضان کے بابرکت اوقات ہیں، ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں جو گناہ، جو خطائیں سرزد ہوئیں، سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جو گناہ کر کر کے ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، یہ مردہ دلی کی علامت ہے۔ اے اللہ تعالی ہمارے دل کے مردہ پن کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالی، جتنے گھر کے سرپرست میری
اس دعا میں شریک ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں علم دین سیکھنے، اسے اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کی برکت سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے، ان کی تربیت کرنے، انہیں نیکی کا حکم کرنے، انہیں برائی سے روکنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ہمارے گھر والوں کو نیک پرہیزگار متقی بنا دے، ہمارا پورا گھرانہ ایسا ہو جائے جیسا تو اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اے اللہ تعالی ہمارے گھروں سے گناہ دور کر دے، گناہ کے آلات دور کر دے۔ اے اللہ تعالی آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے دور فرما دے، اس کی بے برکتیوں کو، اس کی نحوستوں کو ختم کر دے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، بڑوں کے ساتھ ادب سے جھک کر ملنے اور چھوٹے پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں پیار محبت کا ماحول بنا دے، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، کھچاؤ، دلوں کا دور ہونا، اللہ تعالی تمام گندگیاں دور فرما دے۔ اے مالک مولا خصوصی طور پر میری ان بہنوں پر اپنی کرم نوازی فرما جو شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، غیر عورتوں کی طرف شوہر مائل ہیں، یا شوہر گالیاں بکتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، بات بات پہ ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو ہدایت عطا فرما، ہماری بہنوں کو ذہنی سکون عطا فرما۔ ان ماؤں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ان ماؤں کے لیے خصوصی طور پہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو صبر دے، ان کو ہمت دے کہ جن کے بچے انہیں چھوڑ کر گھر سے جا چکے ہیں ناراض ہو کر یا ویسی بے راہ روی میں، اور وہ ان کے لیے جلتی کڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ہدایت دے، انہیں دوبارہ ماں کے قدموں تک آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان باپوں کے لیے ہماری خصوصی دعائیں ہیں کہ جو اپنے اولاد کے غم کی وجہ سے ان کی کمریں جھک گئی ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھنا اور ان کے جو الفاظ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے زبان سے نکل رہے ہیں انہیں قبول فرما لے، انہیں اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائے ہمارے ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مختلف انداز سے تعاون کر کے دین کے کام کو تیزی سے فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، انہیں ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔